حضرات گرامی، آپ نے تمام علماء کرام کو سنا، بہت مفید باتیں ہوئی ہیں۔ اصل تو مقصد ہے اس پر عمل کرنا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ حضرات گرامی، علماء کرام، معزز سامعین اعظام، کیونکہ آج کا جو عنوان ہے وہ تعلیمی بیداری اصلاح معاشرہ، تو میں چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو نازل کیا، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، جس کو ہم سیکھتے ہیں، اس کا جو پہلا سپارہ ہے، اس کی جو پہلی صورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ او لوگوں، مجھے تم پڑھتے ہو، مجھے تم سمجھتے ہو، پہلے تم یہیں پہ اپنے شک کو دور کر لو، کیونکہ قرآن پاک کے شروع میں جو آیت ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کیونکہ جتنی بھی کتابیں آئی ہیں سب کے اندر رد و بدل ہوئی ہے، تحریف ہوئی ہے، چینجنگ ہوئی ہے، لیکن یہ قرآن، جب یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تو مکے کے مشرکوں نے کہا کہ یہ اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے، یہ لوگوں کا کلام ہے۔ قرآن چیلنج کرتا ہے، پوری دنیا کے ہر مسلموں کو قرآن چیلنج کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تم یہ کہتے ہو یہ انسانوں کا کلام ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ تم میں بڑا سے بڑا شاعر موجود ہے، اس زمانے کا شاعر امرؤ القیس جیسا شاعر، عربی کا فصیح و بلیغ شاعر موجود تھا۔ قرآن کہتا ہے اگر تم یہ کہتے ہو تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی کوئی کتاب لاؤ۔ جب کوئی نہ لا سکتا تو پھر قرآن نے دوسرا چیلنج کیا، اگر تم پورا قرآن نہ لا سکتے مت لاؤ، اس قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، اس میں سے صرف 10 صورتیں لے آؤ۔ قرآن کہتا ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ پورا قرآن نہ لا سکتے مت لاؤ، 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ جب یہ 10 صورتیں بھی نہ لا سکے تو پھر قرآن نے تیسرا اور آخری چیلنج کیا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اس جیسی کوئی سورہ ہی لے آؤ۔
اور جب یہ بھی نہیں لا سکے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ کوثر لکھ کر کعبے کی دیوار پر لگا دی، اور یہ سورت کئی مہینے تک لٹکی رہی، لیکن کوئی بھی قرآن کے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ میں نے عیسائیوں سے کہا کہ عیسائیوں تم نے بہت ترقی کیا، تم چاند پر پہنچے، ستارے مسخر کیے، تم نے کارخانے بنائے، ٹیلی ویژن بنایا، ٹھیک ہے، تم نے وائرلیس بنائی، ساری چیزیں ٹھیک ہے کہ تم ترقی کر رہے ہو، لیکن قرآن کے علاوہ کسی کتاب کا حافظ نہیں مل سکتا۔ عیسائیوں تم نے کتنی ریسرچ کی ہے، بڑی ریسرچ کی ہے، لیکن پوری دنیا عیسائیت جس کی آبادی 1 ارب ہے، ساری دنیا کو مسخر کیا، لیکن ایک انجیل کا حافظ نہ بنا سکا۔ میں نے یہودیوں کو چیلنج کیا کہ تم نے کتنی ترقی کی، پوری دنیا میں جاؤ، ایک تورات کا حافظ نہیں ہے، سبائیوں پوری دنیا میں پھرو، ایک زبور کا حافظ نہیں ہے، لیکن تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے ملک، تمہارے محلے میں میرے قرآن کے حافظ موجود ہیں۔ وہ میرے ساتھ گیا تو پتا چلا وہاں 17 قرآن کے قاری، اور ان 17 قاریوں میں ایک بچہ 6 سال کا بھی تھا۔ لاؤ تو صحیح ہے تو تم میں سے، میں نے کہا انجیل بدل دی گئی، زبور بدل دی گئی، بدل دی گئی، قرآن نہیں بدلا، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ نہیں بدلا۔ چیلنج کے الفاظ پر غور کریں۔ میں نے انہیں کہا بائبل انجیل کا خلاصہ ہے، تم نے بائبل انجیل کے نام پہ چھاپا، جو بائبل امریکہ میں چھپی وہ لندن میں نہیں ہے، جو لندن میں چھپی ہے وہ گلاسکو میں نہیں ہے، جو گلاسکو میں ہے وہ پیرس میں نہیں ہے، جو پیرس میں ہے وہ ہائی لینڈ میں نہیں ہے، جو ہائی لینڈ میں ہے وہ پولینڈ میں نہیں ہے۔ تمہاری بائبل تمہاری کتاب۔ آؤ میرے ساتھ افغانستان کے پہاڑوں پہ جو قرآن ہے وہ بھی لاؤ، انڈیا کے دریاؤں میں جو قرآن ہے وہ بھی لاؤ، افریقہ کے جزیروں میں جو قرآن ہے وہ بھی لاؤ، امریکہ کی بستیوں میں جو قرآن ہے وہ بھی لاؤ، گلاسکو میں جو قرآن ہے وہ بھی لاؤ۔ آؤ الف لام سے قرآن شروع ہوگا، والناس پہ ختم ہوگا۔ یہی قرآن برطانیہ میں، یہی امریکہ میں، یہی سعودیہ میں، یہی امریکہ میں، یہی پاکستان میں، یہی ہندوستان میں، یہی بنگلہ دیش میں، یہی پوری دنیا میں۔ میں نے کہا یہ تو قرآن لکھا ہوا ہے، چلو اس کو بھی چھوڑو۔ چیلنج کے الفاظ پر غور کریں۔ میں نے کہا برطانیہ میں 8 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، اسے ایک جگہ کھڑا کرو۔ انڈیا میں 8 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، اسے دوسرے جگہ کھڑا کرو۔ بلکہ پوری دنیا کے 180 ملکوں کے 180 قرآن کے قاری کو جمع کرو، ہر بچہ الف لام سے شروع کرے گا، وہ ناس تک پڑھتا چلا جائے گا۔ ایک بچے کو اس کے کمرے میں رکھ دو، دوسرے بچے کو دوسرے کمرے میں رکھ دو، ہر بچہ الف لام سے شروع کرے گا، وہ ناس تک پڑھتا چلا جائے گا۔ اگر کسی ایک رکوع میں تبدیلی ہوگی میں مذہب بدل لوں گا، اگر کسی ایک سورہ میں تبدیلی ہوگی میں مذہب بدل لوں گا۔ حضرات گرامی ذرا توجہ سے بات کو سمجھیں کہ یہ وہی قرآن ہے جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں۔ حالانکہ بہت ساری کتابیں اتری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انجیل اتری، زبور اتری، بہت ساری کتابیں اتری، 127 صحیفے آسمانوں سے اترے، بڑی کتابیں 4 اتری۔ کیسے اتری قرآن؟ کیسے اترا؟ تورات اترنے لگی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ پورے پہاڑ پہ جاؤ، وہاں تمہیں تورات ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام چل کر تورات لینے گئے۔ زبور کا وقت آیا تو داؤد علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، یہاں زبور ملے گی۔ انجیل کا وقت آیا تو عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں جانا، میں انجیل اتار رہا ہوں۔ تورات اتری، موسیٰ علیہ السلام لینے گئے، زبور اتری، داؤد علیہ السلام لینے گئے، انجیل اتری، عیسیٰ علیہ السلام لینے گئے۔ لیکن ذالک الکتاب جب اتری تو کون لینے گیا؟ اس کے دینے کو تو دیکھو کہ اس کتاب کو لینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، بلکہ پیغمبر مکے میں تھے، قرآن کو مکے میں بھیج دیا، نبی مدینے میں تھے، قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، نبی بدر میں تھے، قرآن کو بدر میں بھیج دیا، نبی احد میں تھے، قرآن کو احد میں بھیج دیا، نبی خندق میں تھے، قرآن کو خندق میں بھیج دیا، نبی غزوہ تبوک میں تھے، قرآن کو غزوہ تبوک میں بھیج دیا، حتیٰ کہ نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر قرآن کو عائشہ کے بستر پر بھیج دیا۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ قرآن ہے ساری دنیا چاہے اس قرآن کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تو مسلمانوں، آج ہم اس قرآن کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ جتنے بھی لوگ ترقی کیے ہیں ساری چیزیں قرآن کے اندر ہے، آج ہم قرآن کو چھوڑ کے اس سے الگ ہٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، کیونکہ ہم سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہے، تو ہم سب یہ کوشش کریں کہ قرآن پاک کو اپنے بچوں کو پڑھائیں، آس پاس کے بچوں کو پڑھائیں، تاکہ ہمیں یہ دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قرآن پاک سیکھنے اور قرآن پاک کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔